سمجھ گئے؟ لیکن یہ بات کہ اور بھی الہ ہیں اور انہوں نے اپنے عالم بنائے ہیں، اب اس بات پر تو شکایت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو حق ہے، بالکل۔ لیکن اگر ہم کو کہا جائے گا کہ ایسی باتیں نہ کرو تو ہم نہیں کریں گے۔ لیکن آج جو کچھ نکل گیا ہے وہ تو نکل گیا ہے۔ اگر جھوٹ بولیں تو کوئی پریشانی ہو نا، جو دیکھا وہ بتا دیا، جو دیکھا ہے وہ بتا دیا ہے، جو ان کا عالم ہے اس عالم کے اندر ان کی معبودیت ہے، بس ٹھیک ہے۔ باہر سے کسی اور عالم سے یہاں کوئی بندہ آئے گا ہی نہیں۔ لیکن ایک بات ہم بتا دیتے ہیں، اب چونکہ بہت عالم ہیں اور الہ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اگر ایک بیوی کے 2 شوہر ہوتے تو فتنہ ہوتا نا۔ تو اللہ نے بھی کہا کہ اگر 2 الہ ہوتے تو پھر فساد ہو جاتا۔ اس لیے سب کو الگ الگ جہان سب نے اپنا بنایا، ایک جہان میں 2 الہ نہیں ہو سکتے نا۔ لیکن اگر کوئی اور الہ کا تصور ہے ہی نہیں، خط عدم کے بعد اور خط عدم سے پہلے اگر کسی اور الہ کا تصور ہی نہیں ہے تو پھر دوسرے الہ کی کہانی کیوں چھیڑی آپ نے؟ بھائی جب کسی کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر آپ باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ بھائی کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا؟ ارے کوئی ہے ہی نہیں تو سجدہ کس کو کریں گے؟ اچھا یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا اب اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تم نے وہاں تو جا کے نہیں دیکھا، تم نے خط عدم سے پرے تو جا کے نہیں دیکھا نا کتنے عالم بنے ہوئے، نہیں دیکھا، لیکن اب ثبوت بھی چاہیے تم کو، ثبوت بھی چاہیے نا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر اس کا الہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ ہوتا تو اس کا قلب اور روح کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہ قبول کرتا۔ جس کے قلب اور روح نے راہ ریاض قبول کر لیا ہے، اگر پہلے نہیں تھا تو اب اس کا الہ گوہر شاہی ہے۔ اگر پہلے نہیں تھا تو اب اس کا الہ گوہر شاہی ہے، اور اگر اب اس کا الہ گوہر شاہی ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے الہ سے زیادہ طاقتور ہے، تبھی تو الوہیت چینج ہو گئی اس کی۔